بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات کی صبح چک 112 ہرے بھرے لہلہاتے کھیتوں کے درمیان بھائی سارم سجاد صاحب کے ساتھ چک 112 کے کھیتوں کی سیر۔ میرے پیچھے جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں اسے 500 سال پرانا درخت کہا جاتا ہے۔ چک 112 کے لوگ ہی صحیح بتا سکتے ہیں، بہرحال سنا یہی ہے۔ لہلہاتے ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ٹھنڈ کی وجہ سے دھوپ بھی کوئی خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی، تو گھومنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ البتہ پنجاب کے لوگوں کو جب کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے سکون اور اطمینان والی زندگی میں رکھا ہے۔ ان کسانوں کی بڑی محنت ہے جس کے بعد یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول کرے اور ہمیں ان چیزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم معمولی باتوں پر کھانے میں چیزوں میں عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ اگر کوئی اس چیز کو دیکھے تو اسے اندازہ ہوگا کہ ایک لقمہ جو میرے پیٹ میں اتر رہا ہے، اس ایک لقمے کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے۔ یہ مولی، شلجم اور کچھ گاجر وغیرہ کے پودے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں سے فارغ ہو کر سیدھے بھائی سارم سجاد کے فارم ہاؤس میں پہنچے۔ ماشاءاللہ سے سارم بھائی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ جانور بڑے ہی حساس ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی اجنبی شخص آ جائے یا کوئی گھر کے افراد سے باہر کا فرد آ جائے تو اسے غور سے دیکھتے ہیں اور خوف بھی محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جانور مجھے مسلسل دیکھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا تو یہ مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بڑی ہی ان کے اندر ایک حساسیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ان جانوروں کو پالنا بھی بہت بڑی محنت ہے کہ جس میں آدمی کا پورا دن صرف ہو جاتا ہے۔ آخر پھر خالص دودھ اور مکھن، اسی طرح گھی کا مل جانا، یہ بغیر محنت کے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح حیران اور پریشان ہو کر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ چک 112 کے کچھ مناظر آپ کے سامنے۔ شام کا وقت ہونے کو ہے اور اب شام کے کچھ لمحات آپ کے سامنے۔ اذان مغرب کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ دعاؤں کی درخواست، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔